ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سید علی حسین ادیب رائے پوری کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں عارف و اولیاء سالک و صوفیاء عارف و اتقیاء غوث اعظم ہیں اور خواجہ خواجگاں اس قدم کے نشاں، اس قدم کے نشاں۔ میرے آقا کی قدم کے نشانوں کی کا یہ عالم ہے، تو خود مجسم سراپا نور جو میرے رحمت للعالمین آقا ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب خواجہ خواجگاں سے متعلق ہم بتا رہے ہیں، عارف باللہ ہے نا، اور عارفوں کو سلوک کی منازل طے کروا رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، بلکہ وہ عارفین کے لیے مینار نور تھے۔ اللہ اکبر۔ جی اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ عارف کی ابتدا یہ ہے کہ اس سے صفات حق عز و جل نمایاں ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب تعالیٰ کی پہچان کر لے تو وہ پھر عام بندہ نہیں رہتا، وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ حدیث پاک یہاں پر جوڑی ہے جو حدیث قدسی ہے کہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا۔ یہی وہ حدیث ہے، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کا مصداق ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ٹرانسلیشن فرما دیں۔ فرمایا کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، تقرب عبدی الی بالنوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی کلامات الہیہ اس پر یہاں محدثین نے یہی فرمایا کہ اس سے مراد صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم وہ حدیث پاک نہیں پڑھتے، نہیں سنتے، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ والے کون ہیں؟ اللہ والے وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، وہ صفات الہیہ کا مظہر بنتے ہیں۔ ان کا جو حلیہ ہوتا ہے، ان کا کردار اتنا روشن ہوتا ہے سورج کی روشنی کی مانند کہ دیکھنے والا دیکھ اٹھتا ہے، دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ اللہ والا ہے۔ ہائے ہائے، جو ان کی محفل میں بیٹھے اللہ کو لے کے اٹھے، اسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے۔ پھر اس کے ساتھ یہاں پر میں عرض کروں گا کہ صفات الہیہ کا جب مظہر بنتا ہے نا تو پھر اس کے کردار میں باتیں کیا ہوتی ہیں؟ عفو درگزر ہے، صبر و برداشت ہے، سخاوت ہے، لطف و اکرام ہے، یہ تمام چیزیں اس کا حوالہ بن جاتی ہیں۔ اور ان تمام صفات کا مجموعہ اس دور میں اور رہتی دنیا تک، جس طرح اولیاء کاملین بھی ہیں تو ان میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن میں یہ تمام صفات ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں کہ کہیں مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہو تو آپ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، کسی کی مدد کرنی ہو، سخاوت ہے، لطف و اکرام ہے، یہ تمام باتیں، یہ تمام کام آپ بدرجہ اولا کیا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا راستہ جو ہے نا، وہ ایک طرف تو یوں سمجھ لیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، اور اس کی محبت کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا سے محبت کی جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اطاعت دو قسم کی ہے، ایک لازم، ایک متعدی۔ لازم فرمایا کہ وہ اطاعت ہے کہ جس کا فائدہ کرنے والے کو پہنچے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور کہا کہ متعدی وہ عبادت ہے، وہ اطاعت ہے کہ جس کا فائدہ اسے بھی پہنچے اور مخلوق خدا کو بھی پہنچ رہا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، جی دونوں کی بات ہو گئی، بیلنس ہو گیا۔ اسی لیے ایک کو ہٹا کر دوسرے کی بات نہیں کی جا سکتی، دوسرے کو ہٹا کر پہلے کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں ہے نا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال دیتے ہیں کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ طعام کسی کو کھلاتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی محبت میں۔ اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کہتے بھی یہ ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم نے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیا ہے، جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اور میں اس گفتگو کے اخیر میں یہ کہوں گا کہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو عارف باللہ ہوتا ہے نا وہ ہر وقت اللہ کے، وہ تو فرماتے ہیں کہ دوست کی یاد میں مستغرق رہتا ہے۔ جب وہ جاگ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی یاد میں ہوتا ہے، اور جب وہ سو رہا ہوتا ہے تب بھی اس کی یاد میں ہوتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے، کروٹوں پر ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ اور آخری بات کہوں گا کہ عارف باللہ وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے اللہ رب العالمین اس پر ایک حال تعریف فرماتا ہے نا تو ایک قدم پھر وہ عرش کی منازل طے کرتا ہوا حجاب کبریا تک پہنچتا ہے، اور پھر دوسرے قدم میں اپنے مقام پر واپس آتا ہے اور
خواجہ صاحب اس مقام پر آپ دیدہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تو عارف کی ابتدائی منزل ہے، اس کی انتہا کیا ہے وہ رب تعالیٰ جانے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔